السلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولی صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حاضرین محترم، کہ یہ آیت مقدسہ جب پڑھی جائے تو آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں بڑی ہی محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں۔ یہ خاموشی بہتر نہیں ہے، کوشش کیا کریں کہ جب اعلانیہ درود پاک پڑھنے کے لیے کہا جائے تو بلند آواز سے پڑھا کریں، اور جب خاموشی آپ کے لیے بہتر ہو تو خاموشی سے بھی درود و سلام پڑھیں، دونوں کا اجر ہے۔ میں درود پاک کی فضیلت کے اعتبار سے ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بے شمار مرتبہ سنی بھی ہے، مگر اس میں جو ایک اضافہ ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خوبصورت رخ انور کے ساتھ جب حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں داخل ہوئے، اس حالت میں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اپنے کپڑے کو سوئی کے ساتھ سلائی کر رہی تھی۔ اچانک سوئی ہاتھ سے گری اور اندھیرا اتنا تھا کمرے میں کہ وہ سوئی تلاش کرنے میں ان کو دقت ہو رہی تھی۔ ادھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے انتہائی خوبصورت چہرے کے ساتھ، روشن چمکتے دمکتے چہرے کے ساتھ جب حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے تو کمرہ روشن ہو گیا۔ یہ روایت آپ نے بارہا سنی ہے، یہاں تک تو ہر عالم دین بیان بھی کرتے ہیں۔ میں اس سے اگلا حصہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روشنی میں سوئی کو ایک نظر ادھر ادھر دیکھتے ہیں، سامنے سوئی نظر آ جاتی ہے، آپ اٹھا لیتی ہیں، اٹھا کے مسکراتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کمرے میں اتنی لائٹ تو نہیں تھی، چراغ کسی طرح بجھ گیا تھا جس وجہ سے اندھیرا ہوا، اور اسی دوران ہی یہ سوئی گری تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے حکمت وقوع پذیر ہونی تھی۔ ادھر آقا کریم علیہ السلام نے آنا تھا، یہ سارا ماحول کریٹ ہوا۔ یا ظاہر بات ہے اگر بندہ کہے کہ کمرے میں اندھیرا تھا پھر سلائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لازمی بات ہے پہلے چراغ روشن تھا، اس چراغ کی روشنی میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کپڑے کو سلائی کر رہی تھی، اور اچانک سوئی کسی انداز میں گری، ہو سکتا ہے دھاگا ڈال رہی ہو، اس دوران بھی گری ہو، لیکن ادھر چراغ بجھ گئے۔ چراغ بجھنے کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ ہوا کی وجہ سے بجھا، ایک یہ کہ اس میں تیل ختم ہو گیا۔ دونوں صورتوں میں چراغ بجھنے کا یہ انداز ہو سکتا ہے۔ اللہ کی حکمت یہ تھی کہ اللہ نے ہوا بھیجی، اس چراغ کو بجھا دیا، دکھانا تھا کہ میرے محبوب کا روشن چہرہ کتنا خوبصورت ہے، وہ نور کتنا خوبصورت ہے کہ جب وہ نور کمرے میں داخل ہوا تو نور علی نور ہو گیا، اور وہ کمرہ اتنا روشن ہوا کہ وہ سوئی جو بالکل باریک اور پتلی سی ہوتی ہے وہ آپ کو مل گئی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہو کے عرض کرتی یا رسول اللہ، رب نے آپ کو کتنا خوبصورت اور سونا چہرہ دیا ہے اور کتنا نور والا چہرہ دیا ہے جس کی روشنی میں میں نے اپنی سوئی کو تلاش کر دیا۔ اب جو اگلی روایت ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں، وہ بڑی ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ عائشہ، اس وقت ان لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ میدان محشر میں میرا یہ چہرہ اس سے بھی کہیں زیادہ روشن ہوگا مگر وہ دیکھ نہیں پائیں گے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی یا رسول اللہ، کون سے لوگ نہیں دیکھ پائیں گے؟ تو میں میرے ہی امتی دیکھ نہیں پائیں گے۔ یا رسول اللہ، ایسے امتی ہیں جو آپ کا رخ زیبا نہیں دیکھ پائیں گے؟ میں ہاں ایسے امتی ہیں، وہ امتی ہیں جو میرا نام سن کے مجھ پہ درود و سلام نہیں پڑھتے۔ اب بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اتنا لائٹلی لے لیتے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ درود و سلام پڑھیے،
مگر اتنی غفلت کے خیالات میں گم ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بات ہو رہی ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میٹھا میٹھا پیارا پیارا نام اس میں گرامی لیا جا رہا ہے، جس کو بولنے کے دوران بھی ہونٹ ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں، وہ اتنا میٹھا نام جب لیا جاتا ہے تو ہم غفلت کے مارے اپنی باتوں میں لگے رہتے ہیں۔ کاش کہ یہ غفلت دور ہو جائے۔ عرب میں ایک وقت دستور یہ تھا کہ جب دو بندے جھگڑتے آپس میں تو ایک دوسرے کو کہتا صلی النبی، یعنی اس کو شارٹ کٹ کے کہتا، اصل کیا تھا صلو علی النبی یا صلی علی النبی، اب اس کو شارٹ کیسے کرتا صلی النبی، یعنی الگ الگ درمیان سے نکال دیتا، تو چونکہ عرب میں یہ دستور ہے اس کو شارٹ کرنے کے لیے مائنس کر دیا جاتا ہے۔ تو دوسرا بندہ کہتا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، یہ پڑھنے کے بعد پھر جھگڑنا شروع کر دیتا۔ آگے سے پھر وہ کبھی جب یہ غصے میں آتا تو وہ کہتا صلو علی النبی، یعنی صلی النبی۔ تو یہ درود پاک کا تکرار کرنا، ایک دو بار جب درود پاک پڑھتے تو غصہ سارا ختم ہو جاتا، جھگڑے ختم ہو جاتے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم درود و سلام پڑھا کرتے تھے تو جھگڑے ختم ہو جاتے تھے۔ آج یہ وقت ہے کہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت کا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کہ اس کے فائدے کتنے۔ چھوٹا سا فائدہ بظاہر، وائس بیسٹ بڑے بڑے فائدے، چھوٹا سا فائدہ وہ کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جو درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ کی جل وعلا اس پہ 10 رحمتیں برکتیں نازل کرتے ہیں۔ جو 10 بار پڑھتا ہے اللہ اس پہ 100 رحمتیں برکتیں نازل کرتے ہیں۔ جو 100 بار پڑھتا ہے اللہ جل شانہ نہ صرف اسے 1000 رحمتوں برکتوں سے نوازتے ہیں، بلکہ فرشتوں کو بھیج کے اس کی پیشانی پہ جو اس مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے سب کی پیشانیوں پہ لکھ دیتے ہیں کہ ھذا بریء من النار، یہ دوزخ کی آگ سے بری کر دیا گیا، ھذا بریء من النفاق، یہ منافقت سے پاک کر دیا گیا۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ بندے کے اندر جو منافقت کی علامتیں تھیں وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ باپ کے ساتھ دل صاف نہیں تھا، ماں کے ساتھ دل صاف نہیں تھا، اولاد ہے، یقیناً ایسی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، گلے شکوے ہو جاتے ہیں، شادی شدہ میں خاص طور پہ بیوی کی وجہ سے جھگڑے ہو جاتے ہیں، ایک نفاق پیدا ہوتا ہے، ایسی منافقت پیدا ہوتی ہے۔ بظاہر وہ سلام کر رہا ہے لیکن وہ لفظی سلام ہوتا ہے، محبت نہیں ہوتی۔ جیسے ابھی قبلہ علامہ قاضی وحاج صاحب کہہ رہے تھے کہ اسلام جو ہے یہ صرف ابھی ایک مٹیریل ہے، سمپل سی چیز ہے، اس کی اس لیول پہ افادیت نہیں ہے۔ منافق بھی اسلام قبول کر لیتے تھے، کلمہ پڑھ لیتے تھے، لیکن کلمہ اندر نہیں اترتا تھا، گلے تک رہتا تھا۔ اسلام کی اہمیت صرف یہ ہے کہ آپ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر کیفیت اور ہوتی ہے، جب محبت پیدا ہوتی ہے منافقت خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا جو درود و سلام پڑھنے والے ہیں ان کے دل میں منافقت رہتی ہی نہیں ہے۔ ایک اور بات، یہ ابھی میں نے ایک حدیث سامنے برآمدے میں وہ یلو کلر کا فلیکس لگا ہوا ہے، وہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے، مشکاۃ شریف میں بھی ہے، میں نے علماء سے باقاعدہ تحقیق کرنے کے بعد اسے لکھا ہے۔ وہ حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ سب سے زیادہ بھاری نماز کن کے لیے ہے؟ منافقین کے لیے۔ کون سی نماز؟ عشاء اور فجر کی۔ جو بندے فجر اور عشاء کی نماز بدستور نہیں پڑھتے، کئی سالوں سے نہیں پڑھتے، ایک آدھ بار غفلت کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے نہ اٹھ سکنا، یہ ایک الگ پہلو ہے، اس میں منافقت کی بات اپلائی نہیں ہوتی۔ جو مسلسل جان بوجھ کے نہیں پڑھ رہے ان کے دل میں یقیناً منافقت کا بیج بویا جا چکا ہے۔ وہ اپنے کسی بھی کام میں مخلص نہیں ہوں گے، کسی شعبے میں بھی مخلص نہیں ہوں گے، ایون کہ ماں باپ کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہوں گے، بہن بھائیوں کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے، ہمسایوں کے ساتھ اچھے نہیں ہوں گے۔ ان کے اندر ایسی قدورتیں پیدا ہو جائیں گی، ایسی خصلتیں پیدا ہو جائیں گی، ایسی علائشیں پیدا ہو جائیں گی کہ وہ قدرتی بات ہے، بات بات پہ منافقوں والی علامتیں اڈاپٹ کر لیں گے۔ منافقوں میں کیا ہوتا ہے؟ وہ سب سے پہلے منافقوں کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 علامتیں اور بیان کی ہیں وہ ان کے مرتکب ہو جائیں گے۔ جھوٹ بولیں گے، جب کوئی امانت رکھیں گے تو خیانت کریں گے، جب وعدہ کیا تو بے وفائی کریں گے، یہ ان کے اندر آٹومیٹکلی آ جائے گا۔ تو
چاہیے تو یہ تھا کہ نماز عشاء اور نماز فجر بھی نصیب ہوتی، اور درود پاک کثرت سے پڑھنے والے کو یہ نماز کا تحفہ بھی ملے گا، اور وہ باتیں جن میں منافق سر فہرست ہوتے ہیں، ایک جھوٹ، دوسرا امانت میں خیانت، تیسرا بے وفائی، یہ تینوں چیزیں، ان سے بھی بندہ بچ جائے گا۔ یہ ہے فائدہ درود پاک پڑھنے کا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی 15 منٹ اس میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اسی میں سمیٹ لوں گا۔ یہ ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حوالے سے آیات مقدسہ۔ یہ آیت مقدسہ وقرنا فی بیوتکن، اے نبی کی ازواج آپ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ علماء نے اس کا دائرہ کار وسیع کیا کہ جب رب کائنات جل وعلا اپنے نبی کی عورتوں کے حوالے سے یہ تذکرہ فرما رہے ہیں تو ساری عورتیں اس میں شامل ہیں، جو نبی کی بیٹیاں ہیں وہ بھی شامل ہیں، چونکہ آقا کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات ساری امت کی مائیں ہیں، ہم سارے ان کے بیٹے ہیں، تو ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں ان کی باندیاں ہیں، تو وہ ساری اس میں شامل ہیں۔ حکم کیا؟ ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ، جو پہلے دور کی جاہلوں والی باتیں تھیں ان کی طرح بناؤ سنگار کر کے باہر آنا، پازیبیں پہن کے ناچنا، یا اس انداز میں گھنگرو باندھ کے باہر نکلنا تاکہ مرد متوجہ ہوں، ان چیزوں کو بالکل چھوڑ دو اور اپنی زینت کو چھپا کے رکھو اور اپنے گھروں تک محدود رہو۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کی ساری امت کے لیے کو حکم نافذ ہوا۔ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی بعض اوقات جنگوں میں زخمیوں کو پانی پلایا کرتی تھی۔ بہت ساری خواتین جنگوں میں جایا کرتی تھی اور زخمیوں کی مرہم پٹی بھی کیا کرتی تھی، لیکن جب سے یہ آیات نازل ہوئیں اس دن کے بعد پھر یہ ساری پابندیاں لگ گئی اور پردے کا باقاعدہ اہتمام کیا۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا ہے، سب سے زیادہ پردے کا اہتمام بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کیا، اور اس حد تک کہ جب میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین پردہ کیا ہے تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کے گئے حجرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں، پوچھنے کے بعد پیچھے آ کے بیٹھ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ سے پوچھ لیتے تھے کہ اپنا تاثر دو، اپنے خیالات کا اظہار کرو کہ بہترین پردہ کیا ہے۔ ہر صحابی اپنے انداز میں بتا رہا تھا۔ جب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ بہترین پردہ یہ ہے کہ مرد عورت کو نہ دیکھے لیکن عورت بھی مرد کو نہ دیکھے، یہ بہترین پردہ۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی شیر خدا کی تعریف کرتے، مگر سرکار نے ان کی تعریف نہیں کی بلکہ کیا فرمایا؟ اے علی میں کہا نہیں کرتا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ سرکار جانتے ہیں کہ علی پوچھ کے آئے ہیں اور یہ جواب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہی ہو سکتا ہے۔ اور یہ پردے کے بارے میں کتنی غمزدہ رہا کرتی تھی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو 6 ماہ تک آپ مسکرائی نہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ 6 ماہ میں صرف ایک دن آپ مسکرائی، وہ بھی اس دن جب آپ کو یہ حبشہ کی ایک خاتون نے غالباً اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتایا کہ میں نے حبشہ میں دیکھا کہ جب جنازہ لوگ اٹھاتے کسی خاتون کا تو جنازے کی چارپائی پہ میت کو رکھتے ہیں، اس کے بعد کھجور کی شاخوں سے کمان بناتے ہیں، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے تاکہ جسم کا وہ بھار پتہ ہی نہ چلے۔ تو یہ کیفیت، تو یہ بات سن کے آپ مسکرائی، 6 ماہ میں ایک بار مسکرائی، اور مسکرائی کس بات پہ کہ اب میرے جسم کے ابھار کو کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ یہ اتنا اہتمام کرنے والی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی شان میں خود میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب قیامت کا منظر ہوگا، میدان محشر ہوگا، اور میری بیٹی فاطمہ کا جب گزر ہوگا 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں ہوں گی، یعنی 70,000 حوریں ارد گرد ہوں گی، اور پھر بھی یہ کہا جائے گا یا اہل محشر، اے محشر والو غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد تشریف لا رہی ہیں۔ لیکن روایت میں آتا ہے کوئی ان کو دیکھ نہیں پائے گا، حالانکہ ارد گرد 70,000 حوریں ہیں، لیکن پھر بھی
یہ اہتمام کیا جائے گا کہ ان کو کوئی دیکھنے کی جرت بھی نہ کرے، اپنی نگاہ بھی نہ اٹھائے. حکم ہوگا یا اہل معشر غضوا ابصارکم، اے معاشر والو اپنی نگاہوں کو جھکا لو. یہ تو پردہ تھا ان کا. حضرت ام خلاد میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری صحابی ہیں. آپ کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا. اب ماں کو جب پتا چلا کہ میرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، ماں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی. اور یقیناً جو ماں بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا کرتی تھی، سرکار اسے تسلی دیا کرتے تھے، حوصلہ دیا کرتے تھے، اس کے لیے بیٹے کے لیے دعا کیا کرتے تھے. اب بیٹا شہید ہو چکا ہے. ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی ہیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب آئیں تو اس حالت میں تھی کہ نقاب مکمل اوڑا ہوا تھا، پورا جسم پردے میں ڈھانپا ہوا تھا. ایک صحابی نے عرض کی اما جان آپ نے یہ کیا بنا رکھا ہے؟ بیٹا شہید ہو چکا ہے اور آپ نے اتنا اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے کہ آپ کا چہرہ سوائے آنکھوں کے کچھ نظر ہی نہیں آتا. کہتی میں نے بیٹا تو کھویا ہے، میں نے حیا تو نہیں کھویا. یہ وہ سیدہ ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا اہتمام کرتی تھی پردے کا. حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زوجہ محترمہ ہیں. بہت ساری خواتین مل کے آئی، آ کے عرض کی کہ اماں جی آپ نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حج بھی کیا اور عمرہ بھی کیا، اس کے بعد دوبارہ آپ عمرے کے لیے نہیں تشریف لے گئے، تو آخر اس کی وجہ کیا؟ کہ آپ کا دل نہیں چاہتا عمرہ کرنے کا یا حج کو جانے کا؟ دیگر ازواج مطہرات جیسے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ کبھی کبھی حج کے لیے جایا کرتی تھی، عمرے کے لیے جایا کرتی تھی. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں بھی ان کے لیے ارد گرد جو عمر رسیدہ صحابہ ہوتے تھے ان کو مقرر کر دیتے کہ ان کو دیکھنے کے لیے کوئی شخص جرت نہ کرے، ان کی اونٹنی کے قریب بھی کوئی نہ آئے. اتنا اہتمام پردے کا ہوا کرتا تھا. ان کے لیے ہودج بنایا جاتا تھا، ایک ڈولی بنائی جاتی تھی، ڈولی کے اندر ان کو بٹھایا جاتا تھا. پھر یہ بھی اہتمام کیا جاتا تھا کہ ان کی اونٹنی کے قریب بھی کوئی اور نہ آئے. مگر حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ عمرے کے لیے کیوں نہیں جاتی، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جو حج کرنا تھا کر لیا، عمرہ کرنا تھا کر لیا. میں نے جب سے یہ سنا ہے کہ عورت کے لیے بہترین پردہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر رہے، تو اللہ کی قسم میرے گھر سے میرا جنازہ ہی نکلے گا، میں خود کبھی باہر نہیں جاؤں گی، میں اللہ کے نبی کے فرمان پہ عمل کر رہی ہوں. بارش نہیں ہو رہی تھی. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمۃ اللہ علیہ لوگوں نے مل کے کہا کہ حضور بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائیں. آپ نے فرمایا کہ بارش ابھی میری ماں موجود ہے، بارش کیوں نہیں ہوتی؟ بارش ہوگی. کہتے کیسے؟ ماں سے دعا کرا کے آئیں گے. کہنے لگے ہاں میں ابھی جا کے امی جی سے دعا کراتا ہوں، دیکھیں بارش کیسے ہوتی. میری ماں اللہ کی ولیہ ہے. اب حضرت نظام الدین اولیاء اللہ محبوب الہی اماں جان کے پاس جاتے ہیں، جا کے عرض کرتے ہیں اماں جان لوگ بہت سارے باہر جمع ہیں، ان کو بارش کی طلب ہے، وہ مجھے دعا کے لیے کہہ رہے. میں نے کہا میری ماں کے ہوتے ہوئے مجھے لوگ دعا کے لیے کیوں کہیں؟ اماں جان کیا کرتی؟ کہتی اپنے دوپٹے سے ایک دھاگا نکال کے دیتی. کہتی بیٹا یہ دھاگا لے جو ان لوگوں کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ مالک و مولا یہ تیری اس بندی کے دوپٹے کا دھاگا ہے جس پہ کبھی کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، جو پردے کا اتنا اہتمام کرتی ہے، وہ غیر محرموں کے پاس نہیں بیٹھتی، نہ کھلے بندوں وہ عوام میں جاتی ہے. اے مالک و مولا اپنی اس مقبول بندی کے اس دوپٹے کے اس دھاگے کے صدقے ہمیں بارش دے دے. یہ کہنے کی دیر تھی، چھما چھم بارش برسنا شروع ہو گئی. تم کو پتا ہے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی امی جان آپ کے والد محترم سیب کھایا تھا، بس اس سیب کی معافی کے لیے آئے. حکم ہوا کہ 12 سال پانی لگائیں، اس کے بعد پھر حکم ہوا کہ ایسی خاتون سے شادی کریں جو نہ دیکھ سکتی ہے، نہ پکڑ سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے. لیکن جب آپ حجرہ عروسی میں گئے تو بڑی خوبصورت دوشیزہ بیٹھی. پلٹ کے واپس آئے جلدی میں کہ یہ تو میں غلط کمرے میں آ گیا. اپنے سسرے محترم سے پوچھتے ہیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم، وہ پوچھتے ہیں کیا پوچھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضور آپ نے تو کہا تھا کہ وہ معذور لڑکی ہے، جبکہ وہ تو بڑی خوبرو نوجوان دوشیزہ بیٹھی ہے. کہتے ہاں میں نے اس لیے کہا تھا کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اس نے غیر محرم کی بات کو نہیں سنا، کبھی غلط بات کو نہیں سنا، کبھی غلط بات اپنے زبان سے نہیں کی، کبھی کسی غلط کام کو پکڑا نہیں ہاتھوں میں، غلط کام کی طرف چل کے نہیں گئے، اس لیے میں نے معذور کہا تھا.
میری وہ بیٹی ہے جو اتنا پردے کا اہتمام کرتی ہے، اور ایسی بیٹی کے بدن سے پیدا ہونے والا بچہ وہ حضور غوث پاک کہلایا۔ تو حضور والا ٹائم چونکہ ہو چکا ہے، میں نے اتنی ہی باتیں آج پیش کرنی تھی، چونکہ طبیعت بھی کچھ ناساز تھی، تو اللہ تعالیٰ آسانیاں دے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج وقت اس بات کا آ چکا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو جتنا ممکن ہو پردے کے حوالے سے رہوائیں، کم از کم مردوں میں جانے سے روکیں، اگر جانا بھی پڑتا ہے تو کم از کم بچی پردے کا اہتمام کر کے جائے۔ اور علماء نے جو پردے کے شرعی مسائل بیان کیے ہیں، عورت کے لیے یہ چہرہ ننگا کرنا جائز ہے، یہ ہاتھوں کی کلائیاں یہاں تک یہ ننگی کرنی جائز ہیں، پاؤں ننگے کرنے جائز ہیں، خاص طور پہ طواف کے دوران یہ حکم ہے۔ کوئی خاتون اگر اپنا چہرہ ڈھانپنا چاہتی ہے، اس کے لیے کیا ہوگا کہ وہ ہیڈ والی ٹوپی پہنے گی، وہ فرنٹ اس کا شیڈ آگے بنا ہوگا، اس کے اوپر دوپٹہ بے شک لٹکا لے، جو کہ چہرے کو ننگا رکھنا ضروری ہے، چہرے پہ کپڑا لگنا نہیں چاہیے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب کبھی طواف کرتی تو اپنے ہاتھ میں ایک کاغذ یا گتا نما کو چیز رکھتی، تو ادھر جدھر مرد ہوتے ادھر اس طرح کر لیتے، یہ اہتمام تھا۔ تو اس میں کوئی دوسری رائے رکھنا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے اگر وہ پردے کا مزید اہتمام کرنا چاہے تو کپڑا اس کے چہرے پہ ٹچ نہ کرے، لیکن الگ سے کپڑا اس کے چادر نما لگا ہو تاکہ اس کا چہرہ کوئی نہ دیکھ سکے۔ لیکن اگر عام طور پہ جو روزمرہ روٹین ہے، اگر ہماری بیٹیاں، ہمارے جتنے بھی بہنیں مائیں، انہوں نے شہر بھی جانا ہے، دکانداروں سے بات بھی کرنی، شرعی حکم کیا ہے؟ شرعی حکم یہ ہے کہ بات اتنی تلخ انداز میں کرے کہ دوسرے کے دل میں ان کی مٹھاس نہ آئے، ٹو دی پوائنٹ بات کرے، بے تکلفی والی باتیں نہ کرے، ہنس ہنس کے دکانداروں سے بات نہ کرے۔ رکشا ڈرائیور کے ساتھ جانا، اب دیکھیے غیر محرمہ کسی غیر محرم کے ساتھ نہیں جا سکتے، یعنی ایک لڑکی ہے، ایک رکشا چلانے والا، بے شک وہ گیا گزرا بندہ بھی ہے، تیسرا شیطان ہوگا اس میں۔ بہتر یہ ہے کہ دو خواتین اکٹھی جائیں، تو وہ اگر سواری کا بھی انتظام کریں تو اس طرح کر کے اہتمام کر کے جا سکتی ہیں، علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو مزارات پہ جانے کے لیے بھی اپنے محرم کو ساتھ لے کے جائیں۔ پہلی تو بات یہ کہ امام عشق و محبت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواتین کا مزارات پہ جانا ممنوع قرار دیا، فرماتے ہیں کہ عورت جب اس ارادے سے نکلتی ہے تو اس پہ لعنت کتنی برستی ہے یہ مجھ سے پوچھو، یہ نہ پوچھو کہ جانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس لیے کہ حالات کیا ہے، جب عورتیں وہاں مزارات پہ جاتی ہیں، وہاں غیر مرد ہوتے ہیں، ان کے بے تکلفی والے معاملات چونکہ زبان زدے عام ہیں، مسائل بہت زیادہ ہیں، لوگوں نے پکنک کے اڈے بنائے ہوئے ہیں، تو مزارات کا اہتمام اس انداز میں نہیں ہونا چاہیے۔ جو بزرگ ہوتے ہیں، جو اللہ والے، وہ تو پردے کے قائل ہوتے ہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کا کتنا اہتمام کرتی تھی۔ جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مزار پرانوار میں تھے، حجرہ عائشہ میں ایک پردہ لگا ہوتا تھا، پردے کی اس پار حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سویا کرتی تھی، اسی کمرے میں، اسی حجرے میں سرکار کا مزار پرانوار بھی ہے، اور فرماتی کہ جب میرا دل چاہتا تو میں مزار شریف سے بعض اوقات لپٹ بھی جاتی سرکار کی محبت میں، لیکن جب میرے باپ ابو بکر صدیق آ گئے تو میں پھر احتیاط کے ساتھ وہاں بیٹھا کرتی تھی، صرف حاضری دیا کرتی تھی۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تو پھر میں باقاعدہ نقاب اوڑھ کے، پوری چادر اوڑھ کے، پھر میں اپنے پردے والے حصے سے نکل کے یہاں آ کے حاضری دیا کرتی تھی۔ یعنی ایک ہی حجرہ تھا، 3 مزارات ہیں، لیکن ان میں ایک پردہ لٹکایا ہوتا تھا جہاں آپ فرماتی میں آرام کیا کرتی تھی۔ تو بات یہ کہ آج بھی وہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مسعود ہے۔ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو اس حوالے سے تلقین کرنی ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر بچیاں بعض اوقات دوپٹہ بھی سر سے اتار دیتی، اس کی گنجائش ہے کب؟ جب صرف خواتین ہوں اور مووی نہ بنائی جا رہی ہو، لیکن جب خواتین نہ ہوں تو پھر کم از کم مردوں کے بیچ میں اگر عورتیں موجود ہیں تو اس حالت میں دوپٹہ سر سے اتارنا یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، اس سے اپنی عورتوں کو، بیٹیوں کو ہمیں منع کرنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، بعض اوقات ہم اسلام کی بعض باتوں کا اتنا اہتمام کرتے ہیں جو صرف مستحب عمل ہوتا ہے، اس پہ ہم اتنے ڈٹ جاتے ہیں کہ بعض اوقات جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے۔ فوتگی کے دنوں میں خاص طور پہ ہم بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کفن دینے کے لیے مختلف کلر آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی قسم کا رنگ دار کپڑا کفن کے طور پہ دے سکتے ہیں، مگر ہماری اس امت میں
یہ خاص طور پہ یہ بات ذہن میں بیٹھ چکی ہے کہ کفن دینا ہے تو وائٹ کلر کا دینا ہے. حالانکہ بہت سارے صحابہ کو رنگ دار کفن دیے گئے، لیکن یہاں پہ ایک ذہن میں آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین بات یہ ہے کہ سفید رنگ کا کفن ہو. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو، جو کہ حکم نہیں ہے، صرف افضل یہ ہے کہ وائٹ کلر ہو. اس وائٹ کلر پہ بعض کو جھگڑے ہو جاتے ہیں. کوئی کہنا رنگ دار دینے کہتے نہیں نہیں تو اپنا مفتی بنا بیٹھا ہے، اپنا فتویٰ سائڈ پہ کر، ہم نے سفید ہی دینا ہے. فوتگی کے موقع پر تو اتنا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جب شادی کی بات ہوتی سوائے نکاح کے باقی جتنی رسمیں ہیں وہ غیر اسلامی اور غیر شرعی ہیں. ڈھول بجایا جا رہا ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، اور بے حیائی کے ساتھ متصل خواتین مرد اکٹھے ہیں، ناچ بھی رہے ہیں، ڈانس بھی کر رہے ہیں. یہاں تک کہ جو بچی اور بچے کے والدین ہیں وہ اپنے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کراس میچنگ ڈانس کر رہے ہیں. یعنی ادھر بچے کی جو ہونے والی ساس ہے، ادھر اس کی جو امی ہے، یہ اپوزٹ سائڈ پہ وہ اس کے باپ کے ساتھ، وہ اس کے باپ کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اسٹیج پہ رقص کر رہے ہیں. یہ فیصلہ آباد میں، لاہور میں، کراچی میں جگہ جگہ پہ یہ دیکھنے میں آ چکا ہے. لوگ بتاتے ہیں، میں نے دیکھا نہیں ہے مگر میں نے سنا ضرور ہے. بات یہ ہے پھر دلہا دلہن آپس میں اسٹیج کے اوپر ڈانس کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے پوسے بھی لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا وہ دین ہے جس کو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ صحابیات، وہ اہل بیت، وہ ازواج مطہرات اور جو اولیاء اللہ کی مائیں تھیں، انہوں نے ہمارے سامنے پردے کا اتنا اہتمام کر کے ہمیں وہ دین دیا جو ایک بڑے اہتمام والا دین تھا. مگر آج ہماری بیٹیاں کیا کر رہی؟ ہمارا یہ لمحہ فکریہ ہے. ہم نے اگر صحیح معنوں میں اسلام کا نام لینا ہے اور اس کے بعد پھر ایمان کا نام لینا ہے تو پھر اس کھول سے ہمیں نکلنا پڑے گا. ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، بظاہر مسلمان ہو گئے، مگر اسلام کے اندر منافقت اس حوالے سے شروع دل سے تھی کہ بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہو گیا لیکن دل اس کا منافقت والا ہے. 360 منافقین مسلمانوں میں بیٹھا کرتے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اس ایمان کی ضرورت ہے جس میں اللہ کے نبی کی محبت کا پہلو سب سے اجاگر ہو. تو محبت رسول میں آ کے ہم نے آقا کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے فرامین پہ عمل کرنا ہے. اگر کوئی سوال کسی بھی زمن میں کرنا چاہے